السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عازمین حج و معتمرین عمرہ، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے احرام کے ممنوعات اور اس کے مسائل کو مختصراً بیان کیا، اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ آئندہ ویڈیو میں عورتوں کے متعلق احرام جو ہے تو اس کی وضاحت کی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ مرد اور عورت احرام میں ایک ہی طرح داخل ہوتے ہیں، یعنی غسل کرے یا وضو کرے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو احرام میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر ایک فرق ہے، مرد احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ مرد کے لیے 2 چادریں جو ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، ایک تہبند جسے ہمارے علاقے میں ہماری زبان میں لنگی کہا جاتا ہے، دوسرے چادر۔ یہ 2 کپڑے، ان کے علاوہ سلا ہوا کپڑا مرد حالت احرام میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن عورتیں حالت احرام میں وہی کپڑے پہنے جو کپڑے وہ روز مرہ استعمال کرتی ہے۔ تو عورت کا احرام مرد کے احرام سے صرف اتنا ہی مختلف ہے کہ مرد حالت احرام میں 2 سفید چادریں یا پھر وہ کلر والی ہو، رنگ والی ہو، وہ استعمال کر سکتا، عورتیں روز مرہ کے پہنے جانے والے کپڑے ہی استعمال کریں۔ اب بہت ساری عورتیں سر کے لیے ایک خاص کپڑا جو مشہور ہے اس کے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر احرام نہیں بندھتا، یعنی اس کے بغیر احرام نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ شریعت میں اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں، صرف وہ بالوں کی حفاظت کے لیے اگر باندھ دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کو احرام کا جز سمجھنا کہ یہ احرام ہے، یہ عقیدہ رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر سر پر کپڑا باندھے تو وضو کرتے وقت اس کو ہٹا کر مسح کرنا ہے، کیونکہ مسح کرنا فرض ہے۔ اب یہاں پر ہم عورتوں کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اور اسے مکہ معظمہ جانے یا حرم میں داخل ہونے کے لیے میقات سے گزرنا ہے تو اسی حالت میں احرام باندھ لے، یعنی حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ پھر اگر مکہ معظمہ پہنچنے تک پاک نہ ہو تو پاک ہونے کا انتظار کرے۔ مطلب یہ کہ اپنے مقام سے نکلتے ہوئے حیض شروع ہو گیا تو وہ اسی حالت میں بغیر نماز پڑھے حج یا عمرے کی نیت کر لے، وضو کر کے غسل کر کے حج یا عمرے کی نیت کر لے، نماز نہ پڑھے، اور مکہ معظمہ پہنچنے تک اگر وہ پاک نہ ہو تو مکہ پہنچنے کے بعد وہ انتظار کرے، لیکن جب تک پاک نہ ہو تو وہ حرم شریف میں نہ جائے، مسجد میں نہ جائے۔ جب پاک ہو جائے تو غسل کرے، طواف اور سعی کرے، یعنی عمرہ اپنا پورا کر لے۔ دوسری بات کہ عورت حالت احرام میں بدستور سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عورت اپنے روز مرہ کے استعمال ہونے والے کپڑے ہی استعمال کرے، سر اور تمام اعضاء ڈھانکے رہے، البتہ چہرے کو کپڑا نہ لگائے، یعنی کوئی کیپ وغیرہ کے ذریعے سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دے، جو آسانی کے ساتھ بازاروں میں دکانوں پر مل جاتا ہے۔ عورتوں پر حالت احرام میں بھی نام محرموں سے پردہ کرنا لازم ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ حج یا عمرے میں پردہ نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ جاہلانہ بات ہے۔ چہرے پر کپڑا نہ لگانا اور بات ہے، نام محرموں کے سامنے چہرہ کھولنا اور بات ہے۔ حکم یہ ہے کہ عورت حالت احرام میں چہرے پر کپڑا نہ لگنے دے۔ اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ نامحرموں کے سامنے چہرہ کھلا رکھے، یعنی حالت احرام میں عورت اپنے چہرے کو کپڑا لگنے نہ دے، بلکہ اس کپڑے کو چہرے سے دور رکھے۔ تو بازار میں کیپ وغیرہ جو ملتا ہے اس کے سامنے سے ایک بڑا حصہ ہوتا ہے پیشانی کے سامنے، تو ایسی کوئی کیپ لے، اس کیپ کو پہنے اور اس کے اوپر سے پھڑکی ڈال دے، جس سے چہرہ کا پردہ ہو جائے اور چہرے کو کپڑا بھی نہ لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ ہم حالت احرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے
گزرنے والے اپنی سواریوں پر ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنی چادر کو اپنے سر سے آگے بڑھا کر چہرے کے سامنے لٹکا لیتے تھے۔ جب وہ لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے تھے۔ یعنی حالت احرام میں بھی پردہ ضروری ہے۔ جو عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ حالت احرام میں سر کے سامنے، چہرے کے سامنے کپڑا نہیں آنا چاہیے، یہ غلط، بلکہ چہرے کو کپڑا لگنا نہیں چاہیے، بلکہ چہرے سے دور رہے، چہرے کے سامنے لٹکتا ہوا رہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ روایت مشکات شریف کی ہے اور ابو داؤد کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نامحرموں کو چہرہ دکھانا احرام میں بھی ممنوع ہے۔ اگر کوئی گتا وغیرہ کاٹ کر ماتھے کے اوپر لگا لیا جائے، جو میں نے کہا کہ کیپ، وہ کیپ اس طریقے سے، یا کوئی پٹھا وغیرہ کاٹ کر لگا لے تو اس کے اوپر سے نقاب ڈال لے جس سے کپڑا چہرے کو نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے، تو یہ بہترین صورت ہے اور اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں۔ اب یہاں سے نابالغ کے متعلق احرام۔ اگر نابالغ بچہ ہوشیار اور سمجھدار ہے تو وہ خود احرام باندھے جیسے بالغ افراد باندھتے ہیں، اور سب افعال خود سے ادا کرے، یعنی جتنے بھی مناسک ہیں احرام عمرے کے اور حج کے، وہ تمام کے تمام خود ادا کرے، اور احرام کی ممنوعات سے بھی خود بچے۔ اگر ناسمجھ اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کا ولی اس کی طرف سے احرام باندھے۔ چھوٹا بچہ ناسمجھ اگر خود افعال ادا کرے یا خود احرام باندھے تو یہ افعال اور احرام صحیح نہیں ہوں گے۔ البتہ سمجھدار بچہ اگر خود احرام باندھے اور افعال خود ادا کرے تو صحیح ہو جائیں گے۔ سمجھدار بچے کی طرف سے ولی احرام نہیں باندھ سکتا، یعنی جو بچہ سمجھدار ہے، شعور کو پہنچا ہوا، تو ولی اس کی طرف سے احرام نہیں باندھ سکتا۔ نابالغ بچے کی طرف سے، بے شعور بچے کی طرف سے ولی احرام باندھ سکتا۔ بچہ سمجھدار ہے جو افعال خود ادا کر سکتا تو وہ خود ادا کرے، اور جو ایسا بچہ کہ جو افعال خود ادا نہ کر سکے اس کی طرف سے اس کا ولی ادا کر دے۔ البتہ نماز طواف بچے سے پڑھوائے۔ سمجھدار بچہ خود طواف کرے اور ناسمجھ کو ولی گود میں لے کر طواف کرائے۔ یہی حکم وقوف عرفات اور سعی و رمی کا ہے، یعنی وقوف عرفات میں ولی بچے کو وقوف کرائے اور سعی و رمی بھی بچے کو کرائے۔ ولی کو چاہیے کہ بچے کو ممنوعات احرام سے بچائے۔ اگر بچہ کوئی فعل ممنوع، یعنی جو چیزیں احرام میں ممنوع ہیں، یعنی جن کی ممانعت آئی ہے، اگر بچے نے وہ فعل کر لیا تو اس کی جزا واجب نہ ہوگی، نہ بچے پر اور نہ ولی پر۔ اگر بچے سے کوئی ممنوعات فعل صادر ہو جائے تو اس پر کوئی جزا نہیں ہے۔ جب بچے کی طرف سے احرام باندھا جائے گا تو اگر لڑکا ہے تو اس کے بدن سے سلے ہوئے کپڑے نکال دیے جائیں، چادر اور لنگی اس کو پہنا دی جائے۔ یعنی بے شعور بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کی طرف سے ولی اگر احرام باندھ رہا ہے تو بچہ اگر لڑکا ہے تو اس کے جسم سے سلے ہوئے کپڑے نکال کر احرام کی جو دو سفید چادریں ہیں وہ چادریں، ایک لنگی اور دوسرے چادر، اس کو پہنا دی جائے۔ بچے کا احرام لازم نہیں ہوتا، اگر تمام افعال چھوڑ دے یا بعض چھوڑ دے تو اس پر کوئی جزا اور قضا واجب نہ ہوگی۔ یہ صرف بچے کے لیے ہے، نابالغ بچے کے۔ اور اسی طریقے سے جو ولی اقرب ہو، یعنی جس سے قربت کا رشتہ ہو اور وہ ساتھ ہو، تو بچے کی طرف سے وہی احرام باندھے گا۔ مثلا باپ اور بھائی دونوں ساتھ ہیں تو باپ کو احرام باندھنا اولا ہے، اگر بھائی وغیرہ باندھ لے گا تو یہ بھی جائز ہے۔ ناسمجھ چھوٹے بچے کا ولی اپنے طواف کی نیت کے ساتھ بچے کی طرف سے نیت کر لے، پھر بچے کو اپنے ساتھ اٹھا کر طواف کر لے، تو اس طرح ایک ہی طواف سے دونوں کا طواف ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ ناسمجھ چھوٹے بچے کے والد، بھائی وغیرہ اپنے طواف کی نیت کے ساتھ بچے کو گود میں لے اور طواف کر لے تو دونوں کا طواف ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ہمارے ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ محترم ناظرین، آئندہ ویڈیو میں
مکہ معظمہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے کا مستحب طریقہ کیا ہے وہ بتایا جائے گا، اور مزید احرام کو پریکٹیکلی طور پر بتایا جائے گا۔